السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے۔ اور پہلی خبر ہے غزہ سے متعلق۔ ہم نے اکثر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کن کن مشاہیر نے آل اوور دا ورلڈ اپنا حصہ ڈالا ہے غزہ کی، فلسطین کی حمایت میں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو نام آتا ہے، ہم نے گزشتہ پروگرامز کو میں نے ریکال کیا تو جیسن اسٹیتھن، جس نے جناب اپنی گاڑی کے گرد پورا فلسطین کا جھنڈا جناب لپیٹ لیا اور گاڑی کو لیے پھرا۔ اس کے بعد ایلون مسک کا بھی نام آتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ ان کی جنگ شروع ہوئی ہے تو انٹرنیٹ بالکل ختم ہو گیا تھا، تو اس کی اسٹار لنک کمپنی میں اس نے کہا کہ جی ان کو فری آف کاسٹ دیا جائے، حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح عثمان خواجہ کرکٹر جب گئی ہے پاکستان کی ٹیم وہاں پہ، تو ایک نمائشی جو ٹریننگ میچ ہوتا ہے اس دوران اس نے فلسطین کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جناب وہ جھنڈا پورا لپیٹا ہوا تھا اور ڈسپلے کیا اس کو باقاعدہ، جس پہ کوئی تھوڑی سی لیدے بھی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت خوبصورت مثال قائم کی ٹیونیشیا کی ٹینس سٹار جابور، وہ خاتون ہے، تو اس نے تو روتے ہوئے جب جیتا ہے، ٹرافی جیتی ہے، تو لہراتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ فلسطین میں ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے بچوں کے لیے ہیں۔ سو آئی ڈیڈیکیٹ اینڈ آئی ڈونیٹ ایچ اینڈ ایوری پینی فار دا کاز آف دا چلڈرن آف غزہ۔ تو انہوں نے کیا۔ ابھی حال ہی میں ایک مثال سامنے آئی ہے، فٹ بالر انوار الغازی، انہوں نے کیا کیا جناب، 5 لاکھ یورو ڈونیٹ کر دی ہے غزہ کے بچوں کے لیے۔ اب غزہ کے بچوں کے لیے 5 لاکھ یورو نہ صرف ڈونیٹ کیا، پچھلے سال موصوف کی رکنیت بھی معطل ہو گئی تھی جس کلب کی طرف سے کھیل رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر وہ غزہ 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 کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے نا خون میں رچ بس چکا ہے، تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ دس از سم تھنگ ویری گڈ۔ میں نے سوچا ضرور بتایا جائے، کیونکہ دوست کہتے ہیں جی آپ فلسطین کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، کیا امریکہ سے ڈرتے ہیں فلانا، تو میں دوستوں کا جواب میں آج سوچا کہ یہ ضرور بات کر دی جائے۔ پاک فوج کی جانب سے ٹنڈو آدم، یہ سندھ کا شہر ہے، وہاں پہ جناب انہوں نے ایک امدادی وہ جو ہوتا ہے نا طبی کیمپ وہ لگایا ہے۔ اس کیمپ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ مفت میں ادویات، ٹیسٹ وغیرہ اور جو فرسٹ ایڈ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے دینی ہوتی ہیں، اور پاک فوج نے انیشیٹو لیا جو پہلے سے بھی لیتی آئی ہے، اور دس از سم تھنگ ویری گڈ انکریجنگ کہ ضرورت مند غریب لوگ، نادار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیسن نہیں خرید پاتے ہیں، یہ امدادی کیمپس شروع سے ہی لگتے آئے ہیں۔ تو ابھی چونکہ یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے، دیکھیں ہمیں اچھے کاموں کی کنٹینیوٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے، یہ ون ٹائم نہیں ہوتا کہ آج کر لیا جیسے سیاستدان کرتے ہیں تو جب بس ٹھیک ہے جی جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پھر کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ فوج کا ایک احسن قدم ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی اہم خبر دیتے ہیں جناب کہ ایک صاحب ہیں جن کا تعلق انڈیا سے آپ یقینی طور پر جانتے ہوں گے، جے شاہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے کم عمر ترین جو ان کا وہ کہتے ہیں چیئرمین وہ منتخب ہو گئے ہیں اور چارج سنبھالیں گے 1 دسمبر دس ایئر۔ اور جناب جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین ہیں برکلے، انہوں نے تو اب ظاہری بات ہے استعفیٰ دے دیا اور وہ بڑی دیر سے تھے، اور اب ان کی جگہ پر آ گئے ہیں جناب جے شاہ کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ نریندر مودی سرکار کی جو ہوم منسٹری ہے ان کے جو منسٹر ہیں امت شاہ، ان کا یہ بیٹا ہے، اور اس سے پہلے انڈیا میں پہلے سے بھی 2 چیف رہ چکے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، ساڑھے ہاں تو دے نہیں، لیکن بہرحال اینی وے دس از سم تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچائیں، تحریک ملتی ہے کہ جناب ہم بھی اپنے اندر ایسے لوگ پیدا کریں۔ آپ کو ایک بڑی دلچسپ خبر دیتے ہیں جناب، یہ ہے ٹویوٹا کمپنی کی طرف سے ان کی ایک میک ہے فارچونر اور ریوو، جو پہلے ویگو تھا، ڈالا جس کو بولتے ہیں۔ ڈالا سنتے ہی نا کوئی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، پتہ نہیں عجیب سی میمز بھی آ جاتی ہیں۔ تو جناب ڈالے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ان کا پاما ہے جو آٹو مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے، ان کے اعداد و شمار جب ہم نے دیکھے تو ہم حیران رہ گئے کہ 2013 میں انہوں نے یہ میک شروع کی تھی فارچونر کی، ہائلیکس کا یہ جو ہے پہلے ویگو تھا، پھر ریوو بنا، پھر اس کے بعد روکو آ گیا۔ روکو سے تو ایسے پتہ ہے جی اس کو روکو، حالانکہ اس کو کوئی نہیں روکتا۔ اور ڈالے کوئی کی جناب سیل ریکارڈ ہوئی ہے 2013 سے لے کر آج تک، بلکہ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار سامنے ہیں تو ہم ہکے بکے رہ گئے کہ یہ 35,000 وہیکلز جناب فروخت ہوئی ہیں۔ گویا کہ اگر آپ ویسے حساب لگائیں تو پر ڈے 300 وہیکلز، سب بڑی بات ہے۔ 50 لاکھ کی یہ گاڑی ہے، آف دا ریکارڈ ہے، لیکن ککھ مزہ نہیں اس میں۔ اس کی سیٹ پر بیٹھ کے ایسے لگتا ہے جیسے بندہ کوئی ریلوے کے بینچ پہ نہیں بیٹھا ہوتا، کیونکہ آف روڈ ہے، آف روڈ گاڑیاں سیکیورٹی میں یوز ہوتی ہیں پہاڑوں پہ، اور جناب پتہ نہیں
दरियाओं में उतर जाती हैं, बल्कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये तो दरख्त पर भी चढ़ जाती है। वो इस तरह के मजाक भी इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन ये हैरान कुन बात है कि ये 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, ये 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब क्या करें, वो बंदे कहते हैं जी टैका होना चाहिए। खाक टैका है कि जनाब आप बैठे हो इसमें, तो लगता है ऐसे है कि जैसे पता नहीं किसी चौकी पर के पीढ़ी पर बैठे होते हैं। लेकिन बहरहाल अनकम्फर्टेबल गाड़ी है, आपको हम ये और मकासद के लिए यूज़ होती है, वो जाने उनका काम है। हमारा तो सिर्फ ये बताना मकसद था कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़रोख्त हुई है। तो जनाब ये मुख्तसर तरीन हमारी ख़बरें थीं आज की। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मानसून जनाब अपनी फुल स्विंग पर है। बारिश, इधर से बाहर निकलो तो जनाब मौसम सही होता है, एकदम पता चलता है टप टप शुरू हो जाती है, बारिश हो रही है। अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि इन दिनों में सैलाब का भी ख़तरा होता है। अभी हम कल ही गए थे इस्लामाबाद, तो देखा कि जनाब कुछ दरिया 3 पड़ते हैं रास्ते में। एक तो रावी तो अपना बिल्कुल ही वो तो किस्सा पारीना हो गया ना, लेकिन अभी उसमें भी पानी हम देख के हैरान रह गए। उसके बाद चनाब है और झेलम बिफर जाता है, लेकिन अभी तक तो सूरत हाल कंट्रोल में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।